آج جو اسمبلی میں ہوا ویسے اب ظاہر ہے اس کا تو آپ نے کمیٹی بنائی ہے, لیٹس سی وہ کمیٹی کیا کرتی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کمیٹی بھی کچھ کرے گی, لیکن کیا ان علاقوں کو جدھر پروٹیکشن چاہیے, جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, nobody sits down actually کہ حکومت اس میں ظاہر ہے شاید خاقان عباسی صاحب مری سے ہیں, صداقت عباسی صاحب مری سے ہیں, اور لوگ ہیں, ان ساروں کا کام ہونا چاہیے کہ اپنے علاقے کے لیے, اسی لیے آئے نا اسمبلیوں میں کہ اس کو یہ پرابلمز ہیں یہ ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے, اس طرف لے کر جائیں ان بحثوں کو, بجائے اس کے کیا پوائنٹس کو نہیں کریں. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ, اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان علاقوں کا جو قدرتی حسن ہے اس کو بچانے کے حوالے سے. آپ نے اس کو کنکریٹ تو نہیں کر دینا جس طرح آپ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ بلڈنگز پہ بلڈنگز بنائے جا رہے ہیں, راستے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر, اور ٹورزم سپاٹ ہے اس کا بھی ایک مشکلات جو ہیں پوری دنیا میں اس کے بلڈنگ رولز ہوتے ہیں, ایسے ہی پوری دنیا میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ان علاقوں کو. میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں جو اقدامات ہم نے لیے, ہماری حکومت نے لیے, ہم نے نئے کے پی کے اندر 12 ٹورزم کے نئے زونز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں, راستے نئے بنائے. آپ کے علم میں کہ یہ جو کے پی کے حکومت نے, پہلی صوبائی حکومت نے جو سوات موٹر وے بنایا ہے, وہ ایکسیس جو ہے اسی طرح دیر, اپر دیر اور کمراٹ کے راستوں کے لیے جو نئے ٹورزم کے رستوں کو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے ایریاز جو بحرین کلام سے آگے والی سائڈز ہیں ان کے اوپر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیا ٹورزم ہائی وے ہم بنا رہے ہیں اسی سائڈ پر ہی, اسی جو نیا مری آپ کا بننے جائے گا, اس کو واٹ ایور جو بھی نیا نام دیا جائے گا, کوٹی ستیا کی طرف جا رہے ہیں آپ کی طرف سے, اس کو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. فورٹ منٹرو کو ہم نے اتھارٹی بنایا ہے. اسی طرح آپ کو جی ڈی اے ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے, جس طرح وہاں تجاوزات کھڑی کی گئی, نئے بازار کو کھلا کیا گیا, وہاں خاص صفائی کا بندوبست, وہاں کی مشینری کو اپ گریڈ کیا گیا. آپ کے خیال میں ہوا کیا؟ دیکھیں یہی چیز ہے, ایک دم جو ہے وہ ایک حالات اس طرح کے بنے جس سے ہر چیز چوک ہوئی, اور رات کے لیٹ پہر میں ہوئی. جس طرح صداقت عباسی صاحب بتا رہے تھے, ریئلٹی تو یہی ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس چوک ہو گئی سب چیزیں, جہاں پر آپ رسپانس بھی دیکھیں آن دا ادر وے اراؤنڈ. اگر آپ ساری انتظامیہ کی نااہلی ہوتی پھر تو مری روڈ کے اوپر بھی اسی طرح گاڑیاں پھنسی ہوتی, اسی طرح نہیں. اپنی رپورٹ کہتی ہے مری روڈ دنا ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سولن این ایچ اے کو ہٹانی چاہیے تھی برف وہاں سے, تاکہ باٹل نیکس نہ بنتے, وہاں سے ٹریفک کلیئر ہو سکتی تھی. یہ جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے, یہ تو ڈیٹیل میں جائیں گے نا, اب آپ جب انکوائری کریں گے تو ڈیٹیل میں کریں گے, ڈیٹیل میں سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن جو میں جہاں جس پرٹیکولر جگہ پر واقعہ ہوا وہاں پر یہ نہیں تھا کہ انتظامیہ نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی, وہاں جس ٹائم پہ ضرورت تھی وہاں ایکسیس بلاک ہو گئی تھی. جب ایکسیس بلاک ہو گئی, مشینری وہاں پر پہنچ نہیں پائی, جس کی وجہ سے یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا. باقی جگہوں پہ نہیں ہوا. ابھی گلیاد والی سائڈ پہ بھی یہی صورتحال تھی, لیکن وہاں پر لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا, کمرے ایڈوانس میں انہوں نے خالی کروائے ہوئے تھے, وہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا, گاڑیوں کو واپس بھیجا. اور یہاں بھی میں بائی دا وے آپ کو بتاتا چلوں, جو ڈی سی ہیں راولپنڈی محمد علی اے سی عمر مقبول, 50,000 گاڑیاں انہوں نے جو ویکینڈ پہ اور داخل ہونا چاہ رہی تھیں, اس کو جس دن یہ رات واقعہ ہوا شام کو انہوں نے اس کو انٹری کو روکا, تنقید کا بھی سامنا کیا, لوگوں سے بری باتیں بھی سنی, گالیاں بھی سنی, لیکن اس کے باوجود اگر وہ گاڑیاں بھی ایڈ ہو جاتی تو شاید حالات اس سے زیادہ جو ہے وہ بس ہو جاتے, شاید حالات سے زیادہ قابو میں نہ آتے. لیکن پھر بھی ہمیں افسوس ہے, ایک جان بھی جائے, بڑی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو حساب دینا پڑتا ہے. اینڈ یو تھنک کہ ان لوگ مطلب پرابلمز کہاں پہ, پرابلم ہے کہاں پہ؟ میں ایک گزارش کروں کاشف کہ دیکھیں فرخ حبیب ان کا ذمہ داری ہے, یہ وکالت کریں گے حکومت وقت کی, مگر ان کا میں شکریہ اس بات پہ ادا ضرور کرتا ہوں ہمیشہ کہ چلیں جو دکھی لوگ ہیں ان کا مداوع نہیں ہو سکتا تو کم از کم الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکتے. مگر ان کے کچھ وزراء ایسی باتیں کرتے ہیں, مثلا میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے 4 دن پہلے ایک ان کے وزیر صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں کتنی خوشحالی ہے کہ لوگ مری پہنچ گئے, دیکھیں جناب 1.5 لاکھ جو ہے گاڑی ادھر چلی گئی. بھائی ایک دن آپ بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ مری میں اتنی گاڑیاں داخل ہو گئیں, اس وقت تو آپ کو پتا تھا کہ اتنی گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں, اس وقت آپ اپنے اداروں کو بھی ہدایت فرماتے کہ بھائی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. یہ ضرور ہدایت فرماتے کہ اگر خدا نہ خواستہ برف باری زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا میئرز لینے ہیں. بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ برف باری ہو گئی اتنے سالوں کے بعد, تو آپ کا محکمہ موسمیات کہاں تھا؟ وہ تو یا محکمہ موسمیات والے آپ کو نہیں بتا رہے تھے, اگر وہ بتا رہے تھے پھر دوسرے ادارے جو ہے وہ نالائق تھے, اور اگر وہ بھی کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے تو آپ کہاں کھڑے تھے؟ پھر آپ ریڈ الرٹ جاری کرتے, لوگوں کو بتاتے
پھر آپ نے ایک بات کی ٹریفک کی. بھئی ہوتا یہ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے کوئی تہوار ہوتا ہے, موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں, لمبی لانگ ویکنڈز ہوتے ہیں, ایسے علاقوں میں لوگ جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں تو پولیس روڈ میپ بناتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ٹریفک 2-3 دن تو ٹھیک چلتا رہا معاملہ, یہ تو جو جس دن رات کو برف زیادہ پڑے اس کو اگر لیٹ آورز میں ہوگا یہ سارا آپ کے علم میں لیٹ آورز, خیر دیٹس ہارڈلی این ایکسکیوز. آئی مین ونس یو ہیو, لیکن ونس 150,000 اگر آپ کہتے ہیں گاڑیاں چلی گئی 1,60,000, پھر تو آپ کو ان کو ڈیل کرنا ہے, رات کو بھی کرنا ہے, صبح بھی کرنا ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 روز تک جو ہے برف باری تو مسلسل ہو رہی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں, کسی سے ہٹ کے بھی انہوں نے بات کی. میں نے خود رابطہ کیا, میں نے کہا وہاں پر آنا جو ہے وہ آیا جا سکتا ہے. مجھے وہاں کی انتظامیہ نے روکا, انہوں نے کہا ہم لوگوں کو روک رہے ہیں. یہ 3 روز قبل انہوں نے کہا یہاں برف باری جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی, مسلسل برف باری ہو رہی ہے, تو یہاں آنا جو ہے وہ اس موسم کے اندر جو ہے وہ سازگار نہیں. انہوں نے باقی لوگوں کو بھی روکا. ایک سیکنڈ میں فرق جو آپ بات کر رہے ہیں, میں اس کو بالکل اس سے انکاری نہیں ہوں, ایسا آپ کو کہا ہوگا, مگر بتائیں پاکستان کے اندر کتنے فرق خبیب ہیں جو فون کریں گے اور کوئی انتظامیہ والا ان کو بتائے گا. یہ تو یار دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں نہیں فرق ایک سیکنڈ, لیکن اکثریت لوگ کاشف واسی ہوں گے جو بتائیں گے نا سر بہت لوگ ہیں, نہ ہے میں کہوں گا نہیں میں آ رہا ہوں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہوگا زیادہ بہت ہوگا. لیکن ان کو فرق کو یہ چاہیے کہ اگر وہاں کی انتظامیہ یہ بات کر رہی تھی فروخ حبیب صاحب سے کہ آپ حضور نہ آئیں, وہ میڈیا پہ وہ کسی طور پر ایجوکیٹ کرتے, لوگوں کو بھی بتاتے, انفارم کرتے کہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں. وہ جو فواد صاحب کی سیلیبریٹری ٹویٹ تھی وہ ایکچولی لوگوں کے لیے تھا نا, وہ تو ہر ٹی وی چینل نے چلائی, کھل کے چلائی کہ جناب 1 لاکھ کمال ہو گاڑیاں آ گئیں اور یہ آپ کے سامنے اور ہر جگہ چلی. اب مسئلہ یہ کہ اس وقت ہم ثانیے کے مطابق وہ بدل گیا, کیونکہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد بدل گیا, ورنہ تو چاندی کی چادر اوڑھ لی, لوگ مزے کر رہے ہیں. اسٹوری تو ڈیفرنٹ تھی نا, یہ اسٹوری تو چینج ہوئی ہے اس کے بعد. لیکن اس کو بتانا کس نے نا, لیکن صرف فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ تو نہیں, پر یو ہیو ٹو مینیج, ہر چیز کو مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. بالکل آپ کی بات سے مجھے اس سے کوئی انکاری نہیں ہوں میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بٹ آئی ڈونٹ مین کہ آپ نے 10,000 گاڑیوں سے اوپر گاڑی نہیں جانے دینی, لوگ پھر بھی جائیں گے, لوگ کریں گے. آپ عید کی مینج کریں, آپ کو یاد ہو گئی عید کی چھٹیاں تھیں کے پی کے میں, اسی سائڈ پہ سوات باقی جگہوں کے اوپر 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں پر گئے ہیں. لوکل ٹوریزم انکریز ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ کے علم میں اسکرڈو والی سائڈ دیکھ لیں, گلگت دیکھ لیں, وہاں فلائٹس کا آغاز ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سہولیات کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. اب بات دیکھیں لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کیا ہے, بٹ گڈ پریکٹسز کو انٹرٹین آپ نے لوگوں کے پاس یہ بھی دیکھنا ہے, لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کیا ہے. دیکھیں یہ ایک آفت آئی ضرور اس دوران, اور مریض نے ایزیسٹ کلوزسٹ انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے, یاد رکھیے گا یہاں سے گھنٹہ سوا گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ایک بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ. کراچی سے سندھ سے بہت لوگ آتے ہیں. میں فرق جو بات کر رہے ہیں نا, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بار بار خیبر پختونخوا کا کوٹ کر رہے ہیں کہ وہاں دیکھیں کیا ہوا. بھائی پنجاب میں بھی تو آپ کی حکومت ہے, مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, یہاں بھی کوٹ کریں نا, یہاں کیا آپ نے کیا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوا ہے, مگر میں جو جانتا ہوں مجھے وہ تو بتائیں نا کہ یہ کیوں ہوا ہے. اور پھر دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ بار بار, آج ایک وزیر صاحب اور نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ آئندہ ایسا حادثہ. بھئی 4 سال آپ کو ہو گئے ہیں, 4 سال بعد آپ پالیسی بنا رہے ہیں. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پالیسی آپ کو یاد آ جاتی ہے. کون سی 4 سال میں آپ نے پالیسیاں بنائی ہیں کہ ایسے حادثات نہ ہو, یا باقی جو حادثات ہو رہے ہیں جو ایشوز ہیں اس پہ آپ نے کون سی پالیسی بنائی؟ یہ اس پہ تھوڑا سا پالیسی سے زیادہ کچھ چیزیں تو دیکھیں, مری اور برف یا ان دنوں کے لیے آپ کو پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں, کو پریکٹسز ہوں گی جو پچھلے سال سے. یہ نہیں کہ اس سال برف پڑی ہے پچھلے سال نہیں پڑی تھی, ہر سال ہوتی ہے, ہر سال چھٹیاں ہوتی ہیں, ہر سال یہ اس طرح کوئنسائڈ کر کے بچوں کی چھٹیوں کے ساتھ. یہ بھی یاد رکھے گا, یہ بڑی چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو زیادہ ٹریفک جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا وقت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ چھٹیاں بھی تھیں, 25 دسمبر کی بھی چھٹی وغیرہ وغیرہ, یا یہ چھٹیاں 14 اگست, بہت ٹریفک جاتی ہے اس طرف. یو ہیو ٹو مینیج اٹ پراپرلی. انتظامیہ کو اس ہر چیز کسی ایک کے نیچے کریں تاکہ وہ جواب بھی دے سکے. میں نے جس سے بات کی انہوں نے کہا سر وہ یہ گاڑی جو روڈ صاف کرنے لگی تو ہمارے نیچے آتی نہیں سر, یہ تو کسی اور کی ذمہ داری. بٹ یو ہیو ٹو ایک سینٹرلائز نظام بنانا پڑے گا جس میں کوئی ایک جواب دہ ہو کہ اس میں خرابی کیا ہوئی. سر اب سیاست میں